بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان۔ بات کرتے ہیں آج 2016 کے بعد سب سے بڑے انسداد منشیات آپریشن کی، جو کہ بلوچستان میں قلعہ عبداللہ میں آج کیا گیا ہے۔ پاک فوج، دیگر سیکیورٹی ادارے، بلوچستان لیویز اور پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، تمام تر ادارے، ایف سی نارتھ، ان سب نے مل کر یہ آپریشن کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ابھی جب پچھلے دنوں میں بلوچستان میں تھی تو ایک گرینڈ جرگہ اسی حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا تھا کہ تمام لوکلز کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے۔ اور قلعہ عبداللہ میں منشیات کے خلاف یہ آپریشن ہوا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتانا چاہوں گی، بہت حیران کن تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور 2016 کے بعد سے آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک کریک ڈاؤن ہے، کیونکہ اس دوران پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی جو ایک چھتر چھایا تھی وہ منشیات کے اسمگلرز اور ان کے بنانے والے، ان کو کلٹیویٹ کرنے والے ان کے ساتھ تھی۔ بہرحال ابھی جو فیصلہ کیا گیا تھا آرمی چیف کی جانب سے کہ منشیات، ڈالر، چینی، پیٹرول اور اس سے جڑی تمام تر چیزیں جو کہ افغانستان کی جانب سپلائی ہو رہی ہیں پاکستان سے، اور پاکستان سے جو پاکستان کی طرف جو منشیات کا ایک انفلکس آ رہا ہے افغانستان کی جانب سے، اس کا کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ صرف پشاور میں ایکسچینج مارکیٹ پر کریک ڈاؤن سے 3 دن کے اندر اندر ڈالر کس طریقے سے گرا ہے پاکستان میں۔ اور افغانستان میں جو لوگ جشن منا رہے تھے کہ افغانی کرنسی پاکستان کی کے مقابلے میں بہت مستحکم ہے، 9 روپے سے 10 روپے کا نقصان افغانی کرنسی نے دیکھا ہے، وچ از ویری ریمارکیبل کہ ایک ڈنڈا پھرا اور اس ڈنڈے کے بعد سے افغان جو ہیں وہ بھی آگے اپنی، میں اسے بڑے صاف الفاظ میں کہوں گی کہ جو اچھل رہے تھے اپنی اوقات میں واپس آئے ہیں، اور پاکستانی کرنسی کے لیے بڑے ایک بیہودہ قسم کے الفاظ جو استعمال کیے جا رہے تھے وہ بھی اب دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھے ہیں۔ کہ ابھی تو صرف پشاور کی ایک مین مارکیٹ کے اوپر یا چوک یادگار میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی تو جب مزید کریک ڈاؤن ہوگا، ابھی بلوچستان کی رپورٹ آنا باقی ہے، ہم اس کا انتظار کریں کہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے مصنوعی قلت پیدا کر رکھی تھی پاکستان میں ڈالر کی، اور افغانستان بھیجا جا رہا تھا ڈالر یہاں سے خرید کر۔ تو جی جناب، یہ تفصیلات ہمارے پاس ہے۔ تاریخی کامیابی حاصل کی ہے ایف سی نارتھ بلوچستان نے، اینٹی نارکوٹکس فورس لیویز، ان کا میں نے بتایا مشترکہ آپریشن تھا، 2016 کے بعد سب سے بڑی کارروائی تھی۔ اس میں حاصل کیا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس کو جرگے کے بعد وارننگ دی گئی تھی تمام تر عوامل کو کہ یا تو خود سرنڈر کر دیں، ورنہ ہمارا ایکشن ہوگا تو پھر بہت آپ کو خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 8 سے 10 ستمبر کے درمیان میں آپریشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا، اور 2 دن کے اندر اندر میں آپ کو تفصیلات بتاتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اپریہینڈ کی گئی ہیں۔ منشیات کی پیداوار، یعنی منشیات اگانا، جس کو پاپی کلٹیویشن پہلا فیز جس کو کہا جا سکتا ہے، منشیات ذخیرہ کرنے والی جگہیں، کلٹیویشن کے بعد ان کی فصل کو کاٹ کر اور پھر جن جگہوں پر ذخیرہ کیا جاتا تھا، سیکنڈ ٹارگٹ وہ تھا، اور پھر ان سے را مٹیریل سے، یعنی ایک پیرامڈ ہے یہ، اگر آپ دیکھیں تکون ہے کہ پہلے اس کی کلٹیویشن، پھر اس کی ذخیرہ اندوزی، اور پھر اس کو مختلف مشینوں کے ذریعے، کیمیکلز کے ذریعے ڈرگز میں چینج کرنا، ٹرانسفارم کرنا۔ یہ 3 ٹارگٹ تھے، ان کو بڑی کامیابی سے ہدف بنایا گیا ہے۔ اب تک آپریشن میں 42 اہداف کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ابھی ہم صرف قلعہ عبداللہ کی بات کریں، ابھی پورا علاقہ ہے کوئٹہ سے، اب ایک بڑی خوبصورت سی ایکسپریس ہائی وے ہے، اس کے اوپر آپ ٹریول کریں، میں آپ کو ویژولز بھی دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ اسی علاقے میں نے ٹریول کیا، پچھلے 5-6 دن میں وہاں رہی ہوں۔ قلعہ عبداللہ ہے، یارو ہے، پشین کی طرف ہے، کچلاگ بائی پاس ہے، کچلاگ بائی پاس سے پھر رائٹ سائڈ پہ قلعہ سیف اللہ اور لورا لائی کی طرف علاقہ جاتا ہے۔ پھر اگر آپ واپس وہاں سے آئیں نیچے مسلم باغ سے ہوتے ہوئے تو کچلاگ بائی پاس سے پھر آپ اسٹریٹ چمن کی طرف جاتے ہیں، راستے میں آپ کے پاس پرانا چمن سٹی اور نیا چمن سٹی، اور پھر یہ پوری ایک پہاڑی رینج ہے، شیلا باغ کا علاقہ آتا ہے، پھر اس سے آگے بارڈر آتا ہے، تو بارڈر سے بڑا علاقہ قریب ہے، تبھی تو یہ سب کچھ چل رہا تھا بڑے آرام سے۔ آپریشن نے منشیات کے خلاف کے خفیہ گودام اور منشیات افزائش کی کئی ایکڑ فصلوں کی برآمدگی ہوئی ہے، جسے بتایا میں نے۔ آپریشن میں 6 ٹن ایفیڈرین کو تلف کیا گیا ہے، 48 منشیات کے کمپاؤنڈز کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب 70 ایکڑ منشیات کی فصلیں تلف کر دی گئی، اور منشیات پروسیسنگ کی 28 مشینیں تباہ کی گئی ہیں۔ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن میں ٹوٹل 11 افراد ابھی تک اریسٹ ہوئے ہیں، جو کہ بڑے نام ہیں، آمنے سامنے ابھی آ جائیں گے۔ منشیات کے اس اڈے کی حفاظت پر 500 سے 2000 مسلح غیر قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر افغانی اس کی حفاظت پر مامور تھے، اب اندازہ کریں۔
ہم لوگ کہتے تھے نا فوج کو کریک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے، کریک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے، اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اب اگر اس کے حق میں کسی نے آواز اٹھائی نا، یقین جانے میں کہتی ہوں اس شخص کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالیں جو کہ ان منشیات فروشوں کے دھندوں پر کریک ڈاؤن کے خلاف بولے یا افغانیوں کے حق میں بولے۔ غیر قانونی افغانیوں کے حق میں بالکل نہیں، یہ میں بہت صاف سے بات کر رہی ہوں۔ آپ یہاں پر جو قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، جو غریب ہیں، مزدور ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کا پورا حق ہے پاکستان میں رہنا، مگر یہ بدماشی والے افغانوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اور اگر ان کی ایمبیسی یا کونسلیٹ بات کریں گے تو ان کو بھی ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب آپریشن میں کروڑوں مالیت کی منشیات اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والا ممنوعہ کیمیائی مواد بھی ضبط کیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران 1100 کلو چرس، 94 کلو گرام ایفیڈرین، 16.2 کلو گرام آئس اور 1090 لیٹر HCl بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ اٹس اے ہیوج نمبر، ہیوج کوانٹٹی۔ اس برآمد شدہ منشیات کی کل مالیت کروڑوں میں ہے، بلکہ اربوں کے قریب پہنچ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اس کارروائی میں منشیات کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعہ عبداللہ اور گلستان میں منشیات فروشوں کے خلاف اس کارروائی کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور بہت اچھا کام کیا، یہ جو ٹرکے پکڑا ہوا ہے سمجھ گیا، اس میں بہت چیزیں سمگلنگ آج کل ہو رہا ہے کہ بالکل جو نا اس کو سمجھنے والے کی جو نا وہ جو نا اس کا راستے پکڑے ہو جائے، اس کو تو روکنے ہو جائے تو عوام کے لیے اچھا ہے نا، سستائی آئے گا تو پھر مہنگائی نہیں آئے گا۔ تو ابھی مہنگائی تو اسی وجہ سے ہوا ہے نا، جب یہ چھپ چھپ کے جا رہے باہر تو مہنگائی اس لیے ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کا میں بالکل حق میں ہوں۔ پاک فوج اور FZ سلام پیش کرتا ہوں ان کو، جو ذخیرہ اندوزی والوں کے خلاف جو ان لوگوں نے ایک کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور نکل چکے، ان لوگوں کو پکڑ یہ اچھا اقدام ہے۔ اس پر سختی ہو جائے، مکمل پائبندی ہو جائے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک واپس ہی اپنے جگہ پر منزل پر پہنچے گا کہ ڈالر بھی سستا ہو جائے گا، چینی بھی سستی ہو جائے گی، عوام کو بھی سہولیات میسر ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جتنی سستائی ہو عوام کے لیے بھرپور فائدہ ہے۔ جو اٹھلے پڑا ہے اور چینی رکھتا ہے اس کو پٹاپٹ جیل لے جاؤ۔ بس آگے بھی ان کو اسی طرح پکڑے، FZ والے، جو کسٹم والے، ایکسائز والے، پولیس والے، جدھر بھی ان کو دیکھتے ہیں اسمگلروں کو گاڑیوں کو ان کو پکڑتے جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی جو اقدام لوگوں نے کیا ہے بہتری کی طرف انشاءاللہ جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے پاک فوج نے یہ خدمات اٹھایا ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ پہلے 11,000 روپیہ پارسل چینی کا پہنچ گیا تو ابھی 9,200 تک آ گیا، مزید نیچے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اچھا خدمات کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ میرے پاس لوگوں کے کچھ کامنٹس بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ضلع قلعہ عبداللہ اور گلستان کے لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جائے، وہ آپ خود ذرا کامنٹ سن لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس ان لوگوں نے لکھ کر لوگوں نے اپنے بیانات بھیجے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کو اور بھی بتا دیتے ہیں جو کہ اسی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آرمی چیف کا واضح انسٹرکشن ہے، اور انٹرم جو انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی، وہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ ان اے وے ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر عوامی رد عمل یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں ابھی، اور SIFC کی بھی بات کریں گے، مگر میں چاہتی ہوں کہ SIFC کے اوپر ایک الگ سے جو ہے ہم ویڈیو کریں تاکہ اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا سکیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف جو گلستان میں آپریشن، یہ کراچی کا گلستان نہیں ہے، یہ بلوچستان کا گلستان کا علاقہ ہے۔ 8 ستمبر کو آپریشن یہ شروع کیا گیا تھا گلستان کے علاقے سے۔ 2000 کلو پہلے فیز میں 2000 kg منشیات برآمد ہوئی ہیں، 3000 kg کو اور کیمیکلز کو تلف کر دیا گیا ہے۔ منشیات کی پروسیسنگ میں سہولت کار 16 مشینیں تباہ کی گئی ہیں، 18 منشیات کے کمپاؤنڈز کو مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ 10 ایکڑ کے قریب کاشت شدہ منشیات کی فصل کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران اسلحہ بھی بڑی مقدار میں برآمد کیا گیا ہے۔ 4 مشکوک افراد زیر حراست ہیں، جو باقی مین نام ہیں ان کے علاوہ، اور مقامی آبادی کا میں یقیناً میں اس میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ان آپریشنز کو کامیاب کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مدد کی ہے، اور یقیناً ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو۔ بلوچستان میں ایک پوری نسل منشیات کے ذریعے تباہ کی جا رہی ہے۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس میں ایران، افغانستان اور بھارت کا نام آ رہا ہے، اور باقاعدہ ثبوت اور ٹھوس شواہد کے ساتھ ایک ڈوسیئر کے ذریعے عالمی اداروں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے گی۔ اب کوئکلی آپ کو چترال کی صورتحال بھی بتا دیتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے چترال کے اوپر میسیجز کر رہے تھے، پروپیگنڈا کرنے والوں کو خود چترال کی عوام نے جو ہے وہ رد عمل دے دیا ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے انہوں نے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اسلحے کا سامان، خوراک اور جتنا بھی سپلائی راشن کا سامان ہے وہ خود فوج سے لے کر انہوں نے خود
जो जितनी भी कंसर्न पोस्ट हैं वहाँ तक पहुँचाया है। लोगों का कहना है कि एक पुरअमन इलाका है, यहाँ किसी दहशतगर्द को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और बाकी मैं आपको सुना भी देती हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं द्रोश बाज़ार में मौजूद हूँ। द्रोश बाज़ार चतराल का एक बड़ा तिजारती मरकज़ है, चूँकि यहाँ पे अभी निज़ामी ज़िंदगी बिल्कुल बहाल है, लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं। पिछले दिनों अफ़ग़ानिस्तान के सूबे नूरिस्तान से दरअंदाज़ी का जो वाक़या पेश आया था, दहशतगर्दों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी, उसको कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया था। उस हवाले से प्रोपेगंडे हो रहे हैं कि चतराल में अमन नहीं है, यहाँ पे निज़ामी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हालात बिल्कुल पुरअमन है, लोग अमन से जी रहे हैं और दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि आए देखिए चतराल की सियाहत को देखिए। चतराल एक पुरअमन इलाका है, यहाँ जो लोग कारोबार करते हैं या दूर से टूरिस्ट आते हैं बहुत खुशी ज़िंदगी गुजार के वापस जाते हैं यहाँ से। जो दहशतगर्द आए थे चित्राल में और चित्राल स्काउट ने और आर्मी ने इसको यहाँ से भगा दिया है और ये चित्राल जो है ये पुरअमन इलाका है। जो भी टूरिज़म चित्राल आना चाहते हैं उसको वेलकम है, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, वो चित्राल आ सकते हैं। हम अब पूरे चित्राली जो है हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमारे इलाके बुम्बरेत वैली और उसून वैली उधर जो टीटीपी का हमला हुआ था, पाक फ़ौज ने वो हमला नाकाम बना दिया अल्लाह के फजल करम से। अभी अल्लाह के फजल से इलाके में मुकम्मल अमन है, कोई इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। मैं अपने अफ़गानी भाइयों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने न दें और एक मुसलमान और पड़ोसी मुल्क होने का हक़ अदा करे। बाकी द्रोश बाज़ार और चतराल बाज़ार के अंदर बिल्कुल हालात नॉर्मल है, कोई इस तरह का टीटीपी का हमला या कोई उनका दाखिल होने की जो अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है बिल्कुल झूठ है और हालात बिल्कुल नॉर्मल है अल्लाह के फजल करम से। और मैं जो टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे या बाहर मुल्क से आ रहे चित्राल, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हालात बिल्कुल नॉर्मल है और सिक्योरिटी फोर्सेस वाले इधर बॉर्डर के ऊपर जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो बखूबी अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और ये जो टीटीपी वाले अफवाहें फैला रहे हैं कि हम चित्राल के अवाम के दावत पे चित्राल आए हुए, तो मैं उनको बताता चलूँ कि चित्राल के अवाम पुरअमन थे, पुरअमन है और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। हम अपने पाक फ़ौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। अब यहाँ से मनशियात और इस हवाले से तो हमने बात कर ली। अगली वीडियो में हम SIFC पे बात करते हैं। SIFC क्यों ज़रूरी है। SIFC के बाद आपने देखा बड़े पैमाने पर जो पिछली हुकूमत में कहती हूँ, मैं हमेशा एक बात करती थी कि PDM अपनी ज़रूरत के मुताबिक इकट्ठी तो हो गई, मगर अब हुकूमत के लिए तीनों फिर से लड़ेंगे और वो लड़ाई शुरू भी हो चुकी है। मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में बताया था। मगर मामला अब ये नहीं है, मामला मईशत को संभालने का है। मईशत के लिए डंडा चला है तो काम सामने आया है। और ये मैं आज आपको बता दूं कि मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो फ़ौज पर इल्ज़ाम धरना बंद करें। आप लोग अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए कोई काम नहीं होने देते, किसी किस्म की कोई क्या कहना चाहिए, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आने देते, इम्प्रूवमेंट नहीं आने देते सिचुएशन में, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी हो, चाहे वो इंसदाद मनशियात पर हो या इंसदाद जराइम पर हो। इन तीनों रेल्म्स में पाक फ़ौज इंटेलिजेंस इदारे यकीनन इस एक तहसीन के इक़दाद के मुस्तहिक है कि अभी उन्होंने जब इंटरिम गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेकर उनको फ्री हैंड दिया गया है तो असरात आपके सामने हैं। डॉलर भी नीचे गिर गया, सोना भी नीचे गिर गया। अब पेट्रोल और गंदम और चीनी, इसकी स्मगलिंग जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन जारी है। देखिए अल्लाह करे कि इसके अच्छे नताइज निकले। आप सबसे दुआ की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि आप पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी जो फैसले सामने आए हैं, जो काबीना के फैसले सामने आए हैं और पाकिस्तान की FIA को भी जो फ्री हैंड दिया गया है, दुआ करते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद हो और आर्मी चीफ का या निगरान वज़ीर आज़म का या उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनका जो एक टास्क है मुजरिमान को कटहरे में लाने का, उस पे जो है अमल दरामद हो। अगली वीडियो में बात करेंगे SIFC पे और एक्सचेंज कंपनीज़ पे कि ये क्यों है, क्या इनको लॉ इजाज़त देता है, क्या हमें इनकी ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान, अल्लाह के हवाले।